دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو بھی دعا مانگوں اللہ اسے قبول کیا کرے۔ آپ نے فرمایا رزق حلال کا اہتمام کر، اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی قبولیت دعا کی جو شرطیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ وابستگی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کے ذکر کے بعد اپنے ذکر کی تلقین فرمائی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ فَمَن تَعَجَّلَ، پس من جس نے تعجل جلدی کی، فی یومین دو دنوں میں، فلا اسم علیہ، لا اسم کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ اس پر، یعنی جس بندے نے یوم النہر 10 کو رمی کی، پھر وہ 2 دن اس نے رمی کی 11 اور 12 کو چھوڑ کے مکے میں آ گیا منا سے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے تاخیر کی، یعنی وہ 12 کے بعد وہی رہا جبکہ 13 کے دن آ گیا، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، اس بندے کے لیے جس کے دل میں تقوی ہے، یعنی اگر ایک بندہ وہاں کسی بری نیت سے ٹھہرتا ہے یا کسی بری نیت سے وہاں سے مکے میں آ جاتا ہے چوری کرنے کے ارادے سے، کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے، تو اس نے گویا تقوی کے راستے کو چھوڑ دیا۔ جب تمہارے دل میں تقوی ہوگا، جو وہاں ٹھہر گیا اللہ اسے بھی اجر دے گا، جو آ گیا اللہ اسے بھی اجر دے گا۔ لمن اتقى، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا رہا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے، جان لو تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ مراد یہ ہے حج کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ قیامت کا منظر پیش کرتا ہے، اسی لیے سورہ حج کی ابتدا قیامت کے ذکر سے کی گئی ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو حج کا منظر جو ہے یہ گویا قیامت کا منظر پیش کرتا ہے، اور تقوی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ لوگوں تقوی اختیار کرتے رہو، ایک دن آئے گا تمہیں رب کے حضور جانا ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تحشرون، تم جمع ہو جاؤ گے، نہیں، تحشرون، تمہیں جمع کیا جائے گا، جو نہیں بھی جانا چاہے گا اسے بھی ہانک کے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا۔ اس دن کو یاد کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک رویے کو بیان فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کے رویے دعا مانگنے میں مختلف ہیں، اس طریقے سے ایمان اور نفاق کے معاملے میں بھی لوگوں کے رویے مختلف ہیں۔ جو بندہ اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہے اس کو کیا ملے گا، جو طلب نہیں کرتا اس کی کیا سزا ہوگی، یہاں پر اس پوائنٹ آف ویو سے دونوں رویوں کو بیان فرمایا۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ایک منافق تھا اور جو بڑے خبیث قسم کے منافق تھے ان میں سے ایک یہ تھا۔ یہ خبیث قسم کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، منافق سارے ہی خبیث ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن وہ کچھ اخلاقی قدروں سے واقف تھے، اور کچھ ایسے تھے جو مسلمان بھی نہیں تھے اور اخلاقیات سے بھی بالکل بے بہرہ تھے، تو یہ ان میں سے تھا اخنس بن شریک۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، آپ کے ساتھ بڑی محبت کے دعوے کیے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور اسلام کے لیے میرا سب کچھ حاضر ہے، اور جب واپس گیا تو راستے میں ایک
کوئی کھیت تھا کسی مسلمان کا، اس کو آگ لگا دی، وہاں کوئی جانور تھے ان کو قتل کر دیا، مار دیا. تو یہ آیا کریمہ اس کے اس منافقانہ رویے کے بارے میں نازل ہوئی. حکم اس کا عام ہے، حکم اس کا عام ہے. اب آپ غور فرمائیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، مَن يُعْجِبُكَ، یعنی پہلے فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اسی پر اس کا عطف کر لیجئے. یہ اور قسم کے انسانوں کا رویہ آ گیا جو نیکی کی حقیقت سے بہت دور ہیں. لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کے ساتھ اس کو ملائیے. تو فرمایا لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، مَن يُعْجِبُكَ، من جو، يُعْجِبُكَ بڑا تعجب میں ڈال دیتا ہے آپ کو، بڑا بھلا لگتا ہے آپ کو. قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں. یعنی کوئی ایسا ہے اس کی باتیں بڑی لچھے دار ہوتی ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اقبال کی تو ایک اپنی عاجزی تھی نا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی باتیں بڑی لچھے دار ہیں. بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے، بڑا اچھی گفتگو کرتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَيُشْهِدُ، اور گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ اوپر، ما فی قلبہ، جو کچھ اس کے دل میں ہے. اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے نا تو قسمیں کھا کھا کے اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے. یہ میں کہتا رہتا ہوں آپ سے کہ زیادہ قسمیں وہ کھاتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. جو بندہ اندر سے کھڑا ہے وہ قسمیں نہیں کھائے گا. جس بندے کے دل میں اخلاص ہوتا ہے اسے جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ اندر سے مخلص ہے، کیونکہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے اس لیے قسمیں کھاتا ہے. اور اللہ کو گواہ بنا کے کہ میرے دل میں اخلاص ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہوں. اور حالت کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، الد سخت جھگڑالو، خصام جھگڑا کرنے والا، اور وہ بہت سخت جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے، جھگڑالو ہوتا ہے، ہر بات میں لڑائی کا پہلو نکال لیتا ہے. اور کرتا کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، ویسے تولا کا معنی حاکم بننا بھی ہوتا ہے. یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ حکمران جو ہیں وہ بندوں کے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ اس کی کوئی اصل ہوگی. یہ جو بات عوام میں چلی ہوئی ہے نا، اس کی کوئی اصل ہوگی قرآن مجید میں. پھر ایک دن تلاوت کرتے ہوئے وہ آیت آئی 8ویں پارے میں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم اس طریقے سے بعض ظالموں کو بعض پر والی بنا دیتے ہیں ان کے گناہوں کے سبب. تو یہ اس کی اصل ہے. تو اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے والی بنا دینا، اس کا معنی پھرنا بھی ہوتا ہے. تولا کا معنی پھرنا، یہاں یہ پھرنے کے معنی میں ہے کیونکہ پس منظر میں نے آپ سے عرض کر دیا. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھرتا ہے یعنی واپس آتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو فساد پھیلا دیتا ہے زمین میں. لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ ہلاک کر دے اس کو جو زمین میں ہے، فساد برپا کر دے ان میں جو زمین میں ہیں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہلک ہلاک کر دیتا ہے کھیتی کو بھی اور نسل کو بھی. یعنی کھیتی کو اس نے آگ لگا دی، جانوروں کو اس نے مار دیا، کھیتی کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اور نسل کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. واللہ لا یحب الفساد، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں فرماتا الفساد، فساد کرنے والے کو. جو بندہ فساد پیدا کرتا ہے وہ بظاہر جو کچھ بھی کرتا رہے، اللہ کے بندوں میں فساد پیدا کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو کیا میں تمہیں وہ ایسا کام نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے افضل ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. فرمایا 2 لڑے ہوئوں میں صلح کروا دینا،
اللہ کو نماز سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ نماز تیرا ذاتی عمل ہے، اس سے معاشرہ سنورتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْفَسَادُ ذَاتُ الْبَيْنِ هِيَ الْهَالِكَ، اور دو بندوں میں فساد ڈال دینا تو ایمان کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ فساد پیدا کرنے والا بندہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، واللہ لا يحب الفساد۔ اور پھر فرمایا اس کا رویہ کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جائے، قیلا کالا ماضی کا معروف اور قیلا اس کا مجہول۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، لہو اس سے، کیا کہا جائے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرا کر، فساد نہ پیدا کیا کر، منافقت نہ کیا کر، اللہ سے ڈرا کر۔ اخذتہ العزت بالاسم، اخذت پکڑ لیتی ہے، ہو اسے، العزت اس کی انا، بالاسم گناہ کے ساتھ، یعنی اسے اپنی انا اتنی پیاری ہے کہ جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر تو اس کی انا اسے حق کی طرف آنے نہیں دیتی۔ وہ کہتا ہے بات تیری صحیح ہے لیکن میں کیسے مانوں، میں جو کہہ چکا ہوں میں اس پر ڈٹ گیا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، آج کیا کہا اور کل کیا کہا۔ اور جو بندہ اپنی انا کو حق پہ غالب کر دیتا ہے وہ ایمان کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس بندے نے اپنی انا کو قربان کر دیا حق کے سامنے، اس بندے کو اللہ ایمان کی رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جس بندے نے اپنی انا کو حق پہ غالب کر دیا، یعنی اس کے پاس ایک بات آئی، وہ سمجھتا ہے کہ بات صحیح ہے لیکن اس کی انا اسے نہیں ماننے دیتی کہ میں نے یہ کہا ہے، میری یہ بات ہے۔ تو جو بندہ اپنی انا کو حق پہ غالب کر دیتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اور ایمان کی لذتوں سے اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، نت جا ورداں مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑدا، کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، کہ بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑداں جڑا گھر بیٹھا کدے پھڑیا ہی نہیں۔ جو بندہ اپنی انا کو شکست نہیں دے دیتا وہ بندہ ایمان کی حلاوتوں کو نہیں پا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو وہ اس طریقے سے اس کی انا اسے پکڑ لیتی ہے، فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے بدبخت کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر فرمایا، بروں کے مقابلے میں نیک لوگوں کا کیا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں، مَن یشری، جو بیچ دیتا ہے، نفسہ، اپنی جان کو بھی، اگر اسے اپنی جان بھی دینی پڑے نا دے دیتا ہے، کس لیے، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، یعنی انا تو دور کی بات ہے، مفاد تو دور کی بات ہے، رائے تو دور کی بات ہے، اگر اسے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ جائے تو وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ کئی اس کے یعنی پس منظر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک کہتے ہیں یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے تو قریش مزاحم ہوئے تھے کہ اگر تم نے جانا ہے تو تمہیں مال دے کے جانا ہوگا۔ انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا تھا اور پھر وہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو سرکار نے انہیں دیکھ کے فرمایا تھا، 3 مرتبہ فرمایا تھا، رب یا صہیب، رب یا صہیب، رب یا صہیب، صہیب تم نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، تم نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات سرکار کے بستر پر سو گئے تو یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ علی کو دیکھو اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ حکم اس کا عام ہے، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے
جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی فرمانے والا ہے۔ رؤوف رافت نرمی کو کہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی فرمانے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تو اپنے گناہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ تو اپنے گناہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو جب ایک بندہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا تو پھر اللہ اس سے کتنی محبت فرمائے گا، اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دونوں رویوں کا ذکر کر کے اب اہل ایمان کو بتایا تم نے کیا کرنا ہے۔ اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً پورے کے پورے۔ یہاں پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ اس آیت، دیکھیں کسی آیت کا پس منظر اس کا مفہوم واضح کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر ربط بھی مفہوم واضح کرتا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، جب کچھ لوگ مسلمان ہوئے یہود سے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب جس بندے نے 40-50 سال اس کی عمر ہے، اس نے کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اور یکدم وہ مذہب قبول کرتا ہے، یعنی اپنا مذہب بدلتا ہے، اسے کہا جائے کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو اس کے لیے مشکل ہوگا۔ یعنی بندے کی طبیعت جو ہے نا، اس کا اپنا ایک فتویٰ ہوتا ہے۔ اور اسلام میں کوئی واجب تو نہیں تھا اونٹ کا گوشت کھانا، کوئی لازمی تو نہیں تھا۔ آپ نے بھی کبھی نہیں کھایا ہوگا، شاید میں نے بھی کبھی نہیں کھایا، لازم تو نہیں ہے نا۔ لیکن ہم یہ اونٹ کا گوشت کسی احترام کی وجہ سے ہم نے نہیں چھوڑا ہوا کہ ہم نہیں کھاتے اس کو، بلکہ ایک معاشرہ ہے، ایک ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ سوچا، اب اتنا عرصہ تو وہ کھاتے نہیں تھے اونٹ کے گوشت کو، اب انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام نے کہا تو ہے کہ اونٹ کا گوشت کھائیں، لیکن ہماری طبیعت پہ ایک بوجھ بنے گا، یعنی جس چیز کو بندے نے نہیں کھایا، فرض کرے ایک بندہ مسلمان ہے، استغفر اللہ، وہ مرتد ہو جائے تو تب بھی وہ گدھے کا گوشت نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کا ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ لازمی تو نہیں ہے کہ گوشت کھانا ہے، اونٹ کا حکم تو نہیں ہے، جائز ہی ہے نا، چلو نہیں کھاتے، اپنی طبیعت کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تمہیں اپنی طبیعت کو بھی اسلام کے تابع کرنا ہوگا، اپنے مزاج کو بھی اسلام کے تابع کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر جو فرمایا کافہ، مکمل طور پر، اس کی پھر دو واضح مطلب ہے۔ یا تو کافہ کا تعلق سلم کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ، کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ کہو کہ ہم سیاست جمہوریت کے طرز پہ کریں گے اور معیشت یہ سرمایہ داری کے نظام میں کریں گے یا اشتراکیت کے کھاتے میں کریں گے اور عبادات اسلام کے مطابق کریں گے۔ نہیں، جب تم نے اسلام قبول کرنا ہے پھر تمہاری سیاست بھی اسلام ہوگی، تمہاری جمہوریت، تمہاری معیشت بھی اسلام ہوگی اور تمہاری عبادات بھی اسلام ہوگی۔ پھر تمہیں اسلام کو مکمل طور پر قبول کرنا ہوگا اگر کافہ کا تعلق سلم کے ساتھ ہو۔ اور دوسرا اس میں احتمال یہ ہے کہ کافہ کا تعلق ادخلوا کی ضمیر کے ساتھ ہے، کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل طور پر۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارے وجود کا انگ انگ اللہ کے سامنے جھک جائے، تمہارا سر بھی جھک جائے، تمہارا مزاج بھی جھک جائے، تمہاری خواہشات بھی جھک جائیں، تم مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو۔ خطوات جمع ہے خطوتن کی، جب بندہ چلتا ہے اس کے پہلے اور دوسرے قدم کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔
اس کی جمع ہے خطوات. تو اس سے یہاں مراد ہوتی ہے اتباع کرنا. تم شیطان کی بات نہ مانو. مطلب کیا ہے کہ اللہ کا دین ہے، تم اس کے مقابلے میں جو بھی کرو گے دراصل وہ شیطان کی پیروی کرنا ہوگا. شیطان کی پیروی نہ کرو. انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین بڑا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا بڑا واضح دشمن ہے. فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِن پس اگر حکم دے دیا نا ایک کہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب فرمایا فَإِن پس اگر ضَلَلْتُم تم پھسل جاؤ. ذلہ زے کے ساتھ ذلت اس کا معنی ہوتا ہے استرسال الرجل من غیر قصد، بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا، آدمی کا پھسل جانا، اس کو ذلت کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کی یہ تو شان نہیں ہے کہ وہ دانستہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا. اس سے جب بھی ہوگی تو بلا ارادہ ہوگی. پس اگر تم پھسل جاؤ من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے ما جو کچھ جاءت آ گئیں، کم تمہارے پاس البینات واضح نشانیاں، اگر تم واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی پھسلتے رہو. اگر اس کا مخاطب منکرین ہوں تو پھر یہ گناہ کے معنی میں ہوگا. اگر تم پھر بھی گناہ کرتے رہو تو فَعْلَمُوا جان لو ان اللہ عزیز اللہ بڑے غلبے والا ہے. بندے کی نفسیات کیا ہے کہ اللہ اسے صحت دینا یہ سمجھتا ہے میں نے کبھی بیمار نہیں ہونا. اللہ اسے عزت دینا یہ سمجھتا ہے بس میں ہوں تو دنیا ہے، ہم نہ ہوں تو زمانے کی نبض رک جائے، امیر وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں. یہ بندے کی نفسیات ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر نافرمانی کی تو مت بھول اللہ بڑے غلبے والا ہے. اس نے جو کچھ تجھے دیا ہے نا وہ لے بھی سکتا ہے. وہ بادشاہوں کو گداگر بھی بنا سکتا ہے، وہ پہلوانوں کو اپاہج بھی بنا سکتا ہے. اور جب بندہ یہ سوچ لے کہ میں اللہ کے سامنے بے بس ہوں تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو فرمایا عزیز اللہ بڑے غلبے والا ہے. اور پھر کیا حکیم وہ بڑی حکمت والا بھی ہے. جس بندے کے پاس طاقت ہوتی ہے نا وہ طاقت کا ویسے ہی استعمال کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وہ پکڑ سکتا ہے ہر بندے کو لیکن اپنی حکمت کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اب فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کچھ لوگ یہ کہتے تھے، اور یہ ویسے بھی انسانی نفسیات بھی ہے کہ یہ دیکھ کے ماننا چاہتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر. کمال کا شعر ہے جی، کمال کا. خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. یعنی بندہ تو پے کرے محسوس کا خو گر ہے، بندہ تو جس کو دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے. تو یہ چاہتا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر ہمیں کہے کہ بھئی میں اللہ ہوں، میری بات مانو، میرے احکامات پر عمل کرو. تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آئے گا لیکن اس وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی. اگر تم نے دنیا میں اللہ کو دیکھ کے ماننا ہے تو کیا ماننا ہے؟ یہاں اللہ نے تمہیں بصیرت دی ہے، اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، اللہ نے تمہارے سامنے اپنی قدرت پر دلائل رکھے ہیں. فطرت میں، کائنات میں اللہ کے قدرت کے جتنے بھی دلائل ہیں زبان پیغمبر اسے لفظوں میں بیان کر دیتی ہے، قرآن اسے لفظوں میں بیان کر دیتا ہے. تو دیکھ کے مانو گے تو کیا مانو گے؟ حل ینظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں الا مگر ان یاتیہم اللہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ. یہاں اللہ کے آنے سے
یا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، جیسے انسان یہاں سے یہاں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور عموماً مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے امر اللہ، اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، یا قیامت کے دن اللہ اپنے عرش پہ یا اپنے تخت پہ متمکن ہو جائے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ هل ينظرون، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، ان یأتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، ظلل جمع ہے، ظلت ان کی سائبان کو کہتے ہیں، اور غمام بادل، اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں صف در صف۔ قیامت کا منظر ہے نا، کیا اس وقت کا انتظار کرتے ہیں؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اس وقت تو معاملہ تمام ہو چکا ہوگا، وہ تو عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجعو، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، تمام کے تمام معاملات، لوگوں تم جو بھی کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور ہر جو کچھ بھی ہوتا ہے خود بخود نہیں ہوتا، اللہ اس کو کرتا ہے، تمام معاملات اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی، مدنی صورت ہے۔ جب سرکار مدینہ میں تشریف لے گئے، وہاں یہودیوں سے واسطہ پڑا تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اور دوسری اس کے مراد یہ ہے کہ اے لوگو، صرف پہلی مرتبہ تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے، اللہ کے پیغمبر پہلے بھی آتے رہے ہیں، ماضی کی باتیں ماضی میں رہ گئی، اس وقت تمہیں جن سے واسطہ ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، ان سے پوچھ لو، ان کو دیکھو کہ وہ کس لیے گمراہ ہوئے ہیں اور کس وجہ سے وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے ہیں۔ تو فرمایا سل بنی اسرائیل، سل پوچھ لیجئے، امر کا صیغہ ہے، بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کم کتنے ہی، آتینا ہم نے دی، ہم انہیں، من آیت بینہ، من سے آیا نشانی، بینہ واضح، یعنی بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی تھیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست پاک پر اپنی قدرت کے جلوے دکھائے تھے، کس طرح ان کے ہاتھ میں وہ عصا جو تھا وہ اژدہا بن گیا تھا، کس طرح سمندر کا پانی رک گیا تھا، کس طرح بادلوں نے تمہارے سروں پہ سایہ کر دیا تھا، کس طرح من و سلوہ اترتے تھے، کس طرح اللہ نے تمہیں تورات عطا کی تھی۔ پوچھئے بنی اسرائیل سے اللہ کی ان نعمتوں کے بارے میں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو بندہ بھی تبدیل کر دیتا ہے اللہ کی نعمت کو، یعنی اللہ، یہ ہدایت اللہ کی نعمت ہے، قرآن کریم جو کچھ تمہیں دیتا ہے اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت ہو، من بعد اس کے، ما جو کچھ، جاءت ہو اس کے پاس آ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، جب انہوں نے توحید کی نعمت کا انکار کر کے بچھڑے کی پوجا کر دی تو اللہ نے انہیں بندروں میں مسخ کر دیا تھا۔ اللہ نے جو بندہ بھی اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اب فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ گویا کہ ان کا جو انکار نعمت ہے نا اس کا سبب بیان فرما دیا۔ لیکن نا بندہ جو ہے اگر ایک رشوت خور رشوت لیتا ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، رشوت لیتا ہے، تو اس کا یہ نظریہ تو نہیں ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، یا مجھے عذاب نہیں ہو سکتا، یا مجھے پرواہ نہیں ہے دوزخ کے عذاب کی۔
ہوتا کیا ہے کہ مال کی محبت اس پہ اتنی چھا جاتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو یہ اس کا نفسیاتی اس کے محرکات ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی محرکات کو بیان فرمایا۔ زینا، سجا دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا، للذین، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کس چیز کو؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے اتنی خوبصورت کر دی گئی، انہوں نے کہا یہاں بہترین سے بہترین محل بناؤ، اگرچہ غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا پڑے، اگرچہ غریبوں کے حق مارنے پڑیں، اگرچہ اپنی قوم کو بیچنا پڑے، کرو۔ دنیا ان کی نظروں میں سجا دی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کے دل میں آخرت سجا دی جائے، اللہ کی محبت اور رضا خوبصورت کر کے اسے نظر آنے لگے، تو اس بندے پہ اللہ نے کرم فرما دیا ہے، اس بندے سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیاوی زندگی ان کے لیے آراستہ کر دی گئی، اور پھر کیا؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ دیکھیں یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ایک غلطی پر ہے، اس کے پاس ایک حق پہنچے، وہ فوراً اس کو قبول کر لے، یہ عظیم لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک غلطی پر ہے، اس کے پاس حق آیا، اس نے قبول تو نہیں کیا، لیکن اس کے ضمیر نے مانا کہ میں غلط ہوں، جو اس پہ عمل کرتے تھے وہ ان کی قدر کرنے لگا کہ یہ ٹھیک ہیں، یہ مجھ سے بہتر ہیں۔ اس کو احساس جرم کہتے ہیں۔ جب یہ مل جائے تب بھی بندہ سمجھ جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس غلطی پر ہے اسی کو درست ثابت کرنے لگے، اور جو اس غلطی پر نہیں ہے ان کا تمسخر اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ جیسے مشرکین مکہ غریب صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بگاڑ کی انتہا پہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَسْخَرُونَ، اور مذاق اڑاتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، جو ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ہم ایک نیکی نہیں کر رہے اور دوسرا بندہ وہ نیکی کر رہا ہے تو کم از کم نیکی کرنے والے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے۔ جب تمسخر اڑانے پہ بندہ آ گیا تباہ ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے، برباد کر لیا اس نے اپنے آپ کو۔ تو فرمایا وہ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، والذین، اور جو لوگ اتقوا، اللہ سے ڈرتے رہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، وہ ان سے بہت بلند ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی جن کو یہ حقیر جانتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ انہیں بڑی عظمتیں عطا فرمائے گا، بڑی شانیں عطا فرمائے گا۔ پھر اگلا سوال ہوتا تھا کہ بھئی اگر یہ اللہ کے اتنے ہی محبوب ہیں تو اللہ نے یہاں ہمیں کیوں زیادہ عزت دی ہوئی ہے، دولت ان کے پاس کیوں زیادہ ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ اس دنیا میں بندے کو جو کچھ بھی ملتا ہے بطور انعام کے نہیں ملتا، بطور امتحان کے ملتا ہے، اور آخرت میں جو کچھ بھی ملے گا بطور انعام کے ملے گا۔ یہاں عین ممکن ہے ایک بندہ تخت شاہی پہ بیٹھا ہو اور اللہ کی نظر میں مبغوض ترین ہو، اور ایک بندہ کسی کٹیا میں سویا ہوا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو ترستے ہو۔ اس دنیا کے مال و زر کو ایمان اور اللہ کے راضی ہونے کا پیمانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، فرمایا
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ نہ سوچنا کہ ایمان والے وہاں اونچے ہوں گے تو یہاں کیوں ہمارے پاس عزت زیادہ ہے، ہمارے پاس سرداری کیوں ہے. فرمایا واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے. رزق جو ہے وہ دنیا میں تقوی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، عین ممکن ہے اللہ تقوی کی وجہ سے بھی بندے کو رزق دے، ہوتا ہے جیسا اہل ایمان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں اگر یہ پیمانے ہوتے نا اللہ کے راضی ہونے کے تو پھر تخت پہ حضرت موسیٰ بیٹھے ہوتے، فرعون نہ بیٹھا ہوتا. پھر تخت پہ حضرت امام حسین بیٹھتے، یزید نہ بیٹھتا. یہ پیمانے نہیں ہیں، بندے کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کو محبوب ہے یا اللہ کو مبغوض ہے. تو فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ دنیا کے معاملات الگ ہیں، اللہ یہاں جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. کان الناس امتا واحدہ، کان الناس اور لوگ تھے امتا واحدہ، ایک ہی امت. اب یہ فرمایا کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے لوگوں میں. جو لوگ حق کو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے، لوگوں میں بگاڑ کیسے آیا تھا. کان الناس لوگ تھے امتا واحدہ، ایک امت. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، فبعث پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے النبیین اپنے نبیوں کو، مبشرین بشارت دیتے ہوئے، و منذرین اور عذاب سے ڈراتے ہوئے. اب یہاں پر دیکھیں کہ لوگ ایک ہی امت ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبیوں کا آنا جو ہے وہ اختلاف کا باعث بنا، نہیں، انڈرسٹوڈ بات ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا وما کان الناس الا امتا واحدہ فاختلفوا، کہ لوگ ایک ہی امت ہے پھر لوگوں نے اختلاف کیا. یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح کے زمانے تک، یعنی حضرت نوح تک، جب تک حضرت نوح کی بعثت نہیں ہوئی لوگ ایک ہی امت تھے. پھر لوگوں میں بت پرستی آ گئی. جب لوگوں میں بت پرستی آئی، بگاڑ آیا، تو فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو. نبی کیا کرتے تھے، مبشرین و منذرین. نبیوں کا کام جبراً کسی کو مسلمان کرنا نہیں ہوتا. نبیوں کا کام کسی کو لازمی طور پہ مسلمان کرنا نہیں ہوتا، اور کسی بھی داعی کا یہ کام نہیں ہے کہ تم نے لازمی طور پر لوگوں کو موڑنا ہے حق کی طرف. میرے خدا نے اس کا مکلف اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں کیا. پیغمبروں کا کام کیا ہے، لوگوں کو بتا دینا، لوگوں اللہ کی بندگی کرو گے تو خدا کی رحمتیں اس طرح تمہارا استقبال کریں گی، اللہ کی نافرمانی کرو گے اس طرح عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام استغفر اللہ کامیاب نہیں ہوئے دنیا میں کیونکہ انبیاء کے باوجود کفر باقی رہا، وہ انبیاء کے منصب کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے لازماً لوگوں کو مسلمان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا تم نے لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا ہے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسولوں کا کام پیغام پہنچانا ہے، اور رسولوں نے پہنچایا. نہ ڈرے نہ لالچ میں آئے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی. اس لیے ہر پیغمبر کامیاب گیا ہے دنیا سے، کیونکہ جو اس کا فرض منصبی تھا اس نے آخری حد تک اسے پورا کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے بھیجا بشارت دیتے ہوئے، ڈر سناتے ہوئے. وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اور اس نے اتاری ان کے ساتھ الکتاب، کتاب بالحق، حق کے ساتھ. اب ظاہر ہے ہر پیغمبر پر تو کتاب نہیں آئی نا، تو کتاب بلا واسطہ یا بال واسطہ، یعنی یا ایک پیغمبر پہ کتاب یا صحیفہ آیا، یا پہلے کسی پیغمبر کے کتاب اور صحیفے کے مطابق اس نے عمل کیا. بال واسطہ یا بلا واسطہ ہم نے انہیں کتاب دی. کس لیے دی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس میں جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہے اس میں. یعنی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تھا
کہ لوگ جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا جائے، انہیں بتا دیا جائے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے جو اوتو ہو دیے گئے تھے وہ، من بعد، یعنی اوتو ہو سے مراد ہے کتاب، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے نہیں اختلاف کیا، من بعد ما جاءتہم البینات، من بعد بعد اس کے، ما جو کچھ جاءت آ گئی، ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، یعنی واضح نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، یہ جو ہے نا بغیم بینہم، یہ ہے اختلاف کا سبب، انا پرستی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کہ بات حق ہے لیکن چونکہ میرے قبیلے کا مخالف قبیلہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا، اور انا پرستی کے لیے وہ کیا ہے کہ قافلے برباد ہو کر رہ گئے، تو کیا ہوا؟ مطمئن ہے قافلہ سالار اپنے کام سے، قومیں تباہ ہو گئی، لوگ تباہ ہو گئے، لیکن ان کی انا نہیں گئی۔ اللہ فرماتا ہے بغیم بینہم، انہوں نے یہ اختلاف کیا ضد کی وجہ سے کیا ہے، انا پرستی کی وجہ سے کیا ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے۔ فعل جو ہوتا ہے نا فعل، یہ کبھی کبھی ارادہ فعل کے لیے بھی آتا ہے، یہاں جی ارادہ فعل کے لیے، کہ اس اختلاف میں جو لوگ ایمان کی طلب لے کر نکلے اللہ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی، من الحق کے حق سے، بإذن ہی، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق کے حق سے، بإذن ہی، اور انہیں جو ہدایت ملی وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے زیرک تھے، ہم نے حق کو پا لیا، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم نے بات کو سمجھ لیا، بإذن ہی اللہ کا کرم ان کے شامل حال ہو گیا۔ اب فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب دیکھیں پہلے یہ بات فرمائی کہ فہد اللہ الذین آمنوا، ہم نے ہدایت ان کو دی جو ایمان کے طالب بنے، پھر فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہدایت ہے کہ جو بندہ ایمان کی اور ہدایت کی طلب لے کر نکلتا ہے اللہ اس پہ ہدایت کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے، جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے، جو چلتا ہے اس کی منزلیں سمیٹی جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اب اہل ایمان سے خطاب کیا، ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور ابھی نہیں آئی تمہارے پاس، لم جو ہوتا ہے نا لم، جیسے لم یات نذیرک، یہ بھی ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، لم یذہب وہ نہیں گیا، لم یاکل اس نے نہیں کھایا، لیکن لما جو ہے لما یہ آتا ہے پورے ماضی کی نفی کرنے کے لیے، یعنی ابھی تک تمہارے پاس وہ چیز نہیں آئی۔ کیا چیز؟ مثال الذین، ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر جو سختیاں آئی تھیں، اے ایمان والو ابھی تم پر نہیں آئیں، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس پرک سے گزرے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جب ایک صحابی نے کہا نا کہ دعا فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کافروں کو برباد کر دے، تو سرکار نے فرمایا تم ابھی سے گھبرا گئے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو آروں سے چیر دیا گیا لیکن وہ ایمان پہ ڈٹے رہے،
ان کے ناخن الگ کر دیے گئے لیکن وہ ایمان پہ ڈٹے رہے، تم ابھی سے گھبرا گئے۔ اللہ کا دین ہر گھر میں پہنچے گا، ایک وقت آئے گا اللہ کا دین ہر اس گھر میں پہنچ جائے گا جس گھر میں سورج کی روشنی پہنچتی ہے یا چاند کی چاندنی پہنچتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے، کوئی بھی چیز ہو نا جی وہ قربانی مانگتی ہے، کوئی بھی چیز ہو قربانی مانگتی ہے۔ چھوٹی سی دکان ہو نا وہ بھی قربانی مانگتی ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ ایک بندہ کسی کا دوست ہے، وہاں بھی کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ایک ایمان کے بارے میں بندے کا خیال ہے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، بس جنت میری منتظر ہو۔ یہ یہودیوں کی سوچ تھی، یہ یہود کی روش تھی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اس طریقے سے جنت میں داخل کر دیا جائے اور وہ چیز ابھی تم پر نہیں آئی جو تم سے پہلوں پر آئی؟ کیا مستہم البأساء والضراء، چھوا انہیں سختی نے اور مصیبت نے۔ باسا جسمانی مشقت کو کہتے ہیں اور درا اس کو مالی مشکلات کو کہتے ہیں۔ ان پر مشکلیں اور مصیبتیں آئیں، وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا کے رکھ دیے گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بندے پہ بڑے تلخ حالات ہوتے ہیں نا، ہل جاتا ہے بندہ اندر سے، وہ ہلا کے رکھ دیے گئے۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ ان کے رسول نے کہا، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے کہا جو ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو چونکہ وہ ڈٹ گئے تھے تو پھر آواز آئی، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تم استقامت دکھاؤ، پھر دیکھو اللہ اپنے فرشتے کس طرح بھیجتا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ الا ان نصر اللہ قریب، یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، کیا چیز خرچ کریں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ سختیوں کے بعد اب مالی معاملات کو بیان فرمایا۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم، تم جو بھی خرچ کرو، لیکن کیا کرو، من خیر، بلائی میں سے خرچ کرو، مال ہو، وقت ہو، کچھ بھی ہو، تم بلائی میں سے جو بھی خرچ کرو، فللوالدین، تمہارے والدین کے لیے ہے، یعنی تو اولی مستحق تمہارے والدین، والاقربین، اور قرابت دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافر۔ یعنی تم جو بھی خرچ کرو، یہ جو معاشرے کے لوگ ہیں تمہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے، حرام کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی بلائی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ایک بندے نے رات کی تاریکی میں جا کر، رات کے اندھیرے میں جا کر ایک یتیم بچے کے ہاتھ پر منہ پہ نقاب ڈال کے پیسے رکھ دیے، کسی نے نہیں جانا، لیکن میرا اللہ جانتا ہے میرے بندے نے کیا کیا ہے۔ اور جس بندے کو یقین ہو نا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ پھر ڈنڈورے نہیں پیٹتا، اسے پتہ ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے، اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تم جو بھی خرچ کرو، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اب اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی، اور اسلوب بیان دیکھیں آیت کا، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، القتال و قتال، یعنی پہلے کہا تھا نا بڑی بڑی مشقتیں آئی تھی، اب فرمایا اللہ نے تمہیں پرکھنے کے لیے جہاد لازم کر دیا۔ حالت کیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ یہ ایک انسانی جبلت ہے، انسان جو ہے وہ اوائڈ کرتا ہے ان چیزوں سے، یہ انسانی جبلت ہے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں نیگیٹو سوچ ہوتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، وہ ایسی آیات سے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم نے کب کہا کہ صحابہ کرام انبیاء کی طرح معصوم ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ کرام رفتہ رفتہ کمال ایمان کو پہنچے ہیں۔
یہی وہ لوگ تھے یہ پہلے مسلمان بھی نہیں تھے، اور پھر ان کے ایمان کو سرکار کی نظر نبوت نے کامل کر دیا۔ جو پہلے جہاد سے ان کی طبیعت وہ مطابقت نہیں رکھتی تھی نا، جب اللہ نے حکم فرمایا نا جہاد کے لیے نکلو، تو پھر صحابہ ایسے نکلے کہ حضرت عمر بن جموح تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ٹانگ خراب تھی، ایک ٹانگ لنگڑا کے چلتے تھے، تو 4 بیٹے گئے تھے بدر میں، 4 بیٹے، یہ بھی آ گیا، کہنے لگے میں جانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے 4 بیٹے جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کے راستوں پر چلوں۔ گئے وہاں شہید ہو گئے اور ان کی میت نہیں ملی، تو سرکار نے فرمایا اللہ نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ صحابہ کا درجہ یا ان کے مقامات نگاہ نبوت سے رفتہ رفتہ طے ہوئے ہیں، تو یہ ایک انسانی جبلت ہے۔ وَوَكُرْهُ لَكُمْ، اور وہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ اب آگے اللہ نے ایک ضابطہ دیا، وَعَسَىٰ، اور قریب ہے، أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ، اور یہ بھی قریب ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یعنی تمہیں حسن و قبح کا فیصلہ خود نہیں کرنا، جسے اللہ نے حسین کہہ دیا اس کو حسین مانو، جسے اللہ نے کبھی کہہ دیا اس کو کبھی مانو۔ جو بندہ اپنے سوچ کے مطابق دین کو ڈالنا چاہتا ہے وہ روح دین سے ناواقف ہے۔ یہ ضابطہ ہے کہ بندہ نہیں سمجھ سکتا احکام الہی کی علت کو، اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی تعمیل کرنی چاہیے، اور وہ تم ایک چیز سے محبت کرو اور وہ تمہیں حقیقت میں وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ تم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کرو، اللہ بہتر جانتا ہے میں نے اپنے بندے کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ اب پھر جی کرونے کا دوبارہ مرحلہ آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے، اور ذرا اوائڈ کریں جی مسافہ اور معانقہ وغیرہ سے۔ باقی تو اللہ کے معاملات ہیں، جو بھی ہونا ہو جاتا ہو، لیکن بندے کو بہرحال اپنی طرف سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کا حکم ہے پرہیز کرنا بھی، اس لیے یہ اللہ تعالی ہمیں سے نجات دے تو ذرا اوائڈ کیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرما، للہیت کی دولت نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوتیں نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اگر تیری پاک کتاب کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ میرے مالک تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ
اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ پروردگار عالم سب کو زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، میرے مالک ان کی حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرما، ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔